بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرا گھر بن جائے اور میرے محلات قائم ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے بڑا مختصر وظیفہ دیا ہے، اور آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی رات ہمارے نبی علیہ السلام کو جب ملتے ہیں تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، جو بیت معمور ہے، فرشتوں کا قبلہ آسمانوں پر، اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور وہ بیت اللہ کے عین اوپر ہے، آسمانوں پر۔ تو آپ نے ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا یہ میسج پہنچائیے گا کہ جنت ایک زمین ہے اور سنسان زمین ہے، اس پر نہریں، اس پر درخت، اس پہ گھر آپ دنیا سے بنوا کر آئیے گا۔ زمین سب کو الاؤڈ ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں مربع الاؤ ہوتے تھے اور لوگوں کو بڑی بڑی زمینوں کے عارضی مل جاتے تھے، تو اسی طرح وہ اس پر فصل اگاتے تھے، محنت کرتے تھے، پھر جا کے زرخیز ہوتی تھی۔ لیکن فرمایا ہمارے نبی کو اپنی امت کو بتائیں جنت ابھی بالکل سنسان زمین ہے، اس پر نہریں آپ نے اگانی ہیں۔ اپنی امت سے کہیں اپنی نہریں، کتنی نہریں آپ کو چاہیے، کتنے محل آپ کو چاہیے، کتنے درخت چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آ کر اپنی امت کو بتایا، تم ایک بار سبحان اللہ کہو کہ جنت میں ایک درخت لگے گا جس کا سایہ اتنا بڑا ہے، گنا ہے، وسیع ہے کہ اس سائے میں گھوڑا دوڑے تو 500 سال میں سایہ ختم ہوگا۔ درخت کتنا بڑا ہوگا، دنیا کا بڑا درخت۔ اور دان میں ہم نے دیکھا جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے زمانے میں سفر میں آپ کو جب دھوپ میں قافلے والوں نے بٹھا دی اور درخت کے نیچے، سائے کے نیچے جگہ نہیں بچی، تو سارا قافلہ بچہ سمجھ کے آپ کو سائڈ پر بٹھا کے سو گیا۔ تو درخت نے اپنی ٹہنیوں کو وسیع کر لیا اور ہمارے نبی پر سایہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں جنت میں درخت لگانے ہیں، سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور اگر جنت کے اندر محل بنانے ہیں، آپ کہتے ہیں بیریا ٹاؤن کے اندر، DHA کے اندر، اور ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں دبئی میں ہمارا فلیٹ ہو، فلاں جگہ، تو آپ جنت میں اپنے محل بنانے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 10 مرتبہ روزانہ جنت میں ایک محل، اتنا بڑا محل کہ جس میں 70,000 نوکر ہوں گے، 70,000 دروازے ہوں گے، 70,000 بیڈ روم ہوں گے، اور وہ عالی شان محل جو اس دنیا سے بھی بڑا ہوگا وہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو 10 سے زیادہ پڑھوں گا تاکہ محل ہی محل بنتے رہیں۔ فرمایا عمر تم جتنا زیادہ پڑھو گے اتنے گھر محل، اتنی کوٹھیاں تمہاری جنت میں بنتی رہیں گی۔ آج مرد عورت روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم قل هو اللہ احد پڑھا کریں۔ مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ 100 مرتبہ کم سے کم پڑھو تاکہ تمہارے 10 محل تو روز بنے نا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے واٹس ایپ، فیس بک آئی ڈی پر شیئر کیجیے گا، کیا پتہ اس وظیفے کو کسی کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت ہوگی اس تک یہ وظیفہ پہنچ جائے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے پھر ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، خدا حافظ۔